صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری تصریح فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا بیان جو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اس کا بیان سبحان الذی سے کیا۔ اتنی بات کہ کفار مکہ پر حجت قائم فرمانے کے لیے ارشاد ہوئی کہ شب کو مکہ معظمہ میں آرام فرمائیں، صبح بھی مکہ معظمہ میں تشریف فرما ہو، اور رات بیت المقدس تشریف لے جائیں اور واپس تشریف لے آئیں۔ اب کفار نے آسمان کہاں دیکھے؟ ان پر تشریف لے جانے کا ان کے سامنے ذکر ایک ایسا دعویٰ ہوتا جس کی وہ جانچ نہ کر سکتے، بخلاف بیت المقدس جس میں ہر سال ان کے 2 چکر لگتے تھے، اور وہ خوب جانتے تھے کہ میرے آقا کبھی وہاں تشریف نہ لے گئے۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ براہ راست آسمانوں کا سفر ہو کر واپس آنا یہ نہ ہوا، کیونکہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں آسمان سے ہو کر آ گیا تو حقیقت میں کیا دلیل پیش ہوتی؟ تو انہوں نے آسمان دیکھے ہی نہیں تھے کفار مکہ نے، لیکن کفار مکہ نے بیت المقدس دیکھا تھا، اور کفار مکہ یہ جانتے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیت المقدس گئے نہیں ہیں، اور بیت المقدس کا سفر یہ چھوٹا سفر نہیں ہے، یہ بہت دنوں کا سفر ہے، کہ آنا جانا یہ کوئی کم بات نہیں تھی، یہ کوئی جہاز نہیں تھے اس وقت، اونٹوں پر جانا ہوتا تھا، گھوڑوں پر جانا ہوتا تھا، اور پھر وہاں سے واپس آنا ہوتا تھا۔ تو اس طرح بیت المقدس کو یہ بطور دلیل پیش کیا گیا کہ جب یہ واقعہ بیان ہوگا کہ میں راتوں رات مسجد الحرام سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے میں نے آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں کی سیر کر کے میں نے یہ سارے مناظر دیکھے، پھر راتوں رات ایک مختصر سے وقت کے اندر یہ ساری سیر کر کے واپس آ گیا۔ اب انہوں نے جو شور مچانا تھا تو اس کی دلیل تو مانگنی تھی نا۔ ابو جہل جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو بغلے بجانے لگا، کہ اس کو پتا تھا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی بیت المقدس تو گئے نہیں ہیں، اور آج یہ کہہ رہے کہ میں اتنا بڑا سفر کر کر آ گیا ہوں۔ تو اس نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، اور آ کر اس نے کہا کہ کیا واقعی آپ یہ فرما رہے ہیں؟ یہ ایسا بدبخت تھا کہ تکذیب کرنے نہیں آیا تھا ابھی، کیا واقعی ایسا فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس نے کہا کہ آپ قریش مکہ کے سامنے یہ بیان دیں گے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل دوں گا، کیونکہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا، ابو جہل جو تھا۔ پھر انہوں نے مل کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بنانے کی کوشش کی کہ دیکھیے آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس مختصر سے عرصے میں اتنا سفر کر کر آ گیا، بیت المقدس بھی ہو کر آ گیا، بتائیے کیا اس کی کوئی تصدیق کرے گا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کیا میرے آقا یہی فرماتے ہیں؟ کہا ہاں یہی فرماتے ہیں۔ تو کہا تو جب میرے آقا یہ فرماتے تو سچ فرماتے، کیونکہ یہ تو بیت المقدس سے مسجد الحرام واپس آنے کی بات ہے۔ میں تو اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے وہی میرے آقا پر نازل ہوتی ہے، وہی آتی ہے، احکام آتے ہیں۔ جب میں اس کی تصدیق کرتا ہوں تو اس کی تصدیق کیا معنی رکھتی ہے میرے نزدیک؟ البتہ انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوالات شروع کیے، تو اب آسمانوں کے سوال تو کرنے سے رہے، تو انہوں نے بیت المقدس کے سوالات شروع کیے۔ انہوں نے بیت المقدس دیکھا تھا، پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں ان کو احوال بتانے شروع کیے، کہ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ واپسی میں آتے آتے میں نے قافلہ دیکھا جو تمہارے مکے میں واپس آ رہا ہے، میں سیر کرتے کرتے اترا ہوں، ان سے پانی پیا ہے، اور پانی پی کر میں پھر واپس آیا ہوں۔ ان کا اونٹ بھاگ گیا، ان میں قافلے والا تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور وہ قافلہ فلاں وقت تمہارے مکے میں داخل ہوگا۔ چلو اب قافلے کا انتظار کرتے ہیں، قافلہ لیٹ ہو جائے گا تو پھر ان کے بارے میں کلام کریں گے۔ اب جب قافلے کا وقت قریب آیا تو کفار پہاڑ پر چڑھ گئے، ایک سورج غروب ہونے کا منظر دیکھ رہا تو ایک وہ پہاڑ پر قافلے آنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ قافلہ وقت پر پہنچ نہیں رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، اللہ کے حبیب نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے صلی اللہ تعالیٰ وسلم، سورج رک گیا۔ تو یہاں سورج غروب ہونے لگا تو آواز دی سورج غروب ہو رہا ہے، تو وہاں سے ایک نے آواز دی قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یوں الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی یہ خبر بھی سچی ثابت ہوئی، اور نبی ہوتا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح یہ قافلے کا واقعہ ہوا، اور بھی کئی مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کے واقعات۔ مسجد اقصی میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کی مقتدی ہیں، سارے انبیاء مصطفیٰ امام ہو گئے، یہ سارے واقعات وہاں پیش آئے۔ اور براق باندھا گیا، ایک کڑا تھا جہاں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواری باندھتے تھے، وہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا براق شریف بھی
وہیں بندہ تھا۔ تو وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، اور وہ براق کا مقام یہ اتنا مقدس مقام ہے جہاں وہ باندھا گیا تھا کہ میں نے تاریخی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بیت المقدس فتح کرنے کی بھرپور کوشش کی، پیدر پہ حملے فرماتے گئے لیکن بیت المقدس فتح نہیں ہوتا تھا، غیر مسلموں کا اس پر قبضہ تھا۔ آپ نے اسی مقام پر جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے براق باندھا تھا وہاں کا 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں اس مقام کا وسیلہ پیش کیا، اگلے دن حملہ کیا، بیت المقدس فتح ہو گیا۔ تو آج بھی الحمدللہ وہ مقام بابرکت ہے، متبرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اس سے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔